السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ واصحابہ المظہرین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و اطرتی وقال رسول اللہ، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فمن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ دل حاضر کرتے ہوئے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ توحید کا چراغ جلایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے۔ میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، زوم یزیدیت کو مٹایا حسین نے۔ ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے۔ اور
بطور خاص یہ شعر دیکھیں: سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے، آداب بندگی کے سکھایا حسین نے۔ مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے۔ دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردان حق سعید، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے، سر دے کے کربلا میں بتایا حسین نے۔ اس تصور کے ساتھ کہ نبی اہل محبت کی درود پاک اور سلام کو بنفس نفیس سماعت کرتے ہیں، محبتوں میں ڈوب کر بارگاہ رسالت وآل رسالت میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، محرم الحرام شریف کا یہ مبارک مہینہ رواں دواں ہے، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ اس آیت پہ مجھ سے پہلی بار کوئی تقریر سننے جا رہے ہوں۔ آپ نے تو اس آیت کی تلاوت کے بعد اتنی تقریریں سنی ہوں گی کہ آپ کو یاد بھی نہ ہوگا کہ کتنی بار سن چکے ہیں، لیکن میں اس آیت کریمہ کے تناظر میں، اس کی روشنی میں چند ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے قل، مصطفیٰ کہہ دیجئے۔ یہ قل اس بات کو خوب درشا رہا ہے، خوب دکھا رہا ہے کہ اب جو بات بھی کہی جائے گی وہ خود سے نہیں، اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے کہی جائے گی۔ یوں تو مصطفیٰ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ وہی کہتے ہیں جو وحی آپ کی جانب ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص حکم آپ کے لیے آیا کہ مصطفیٰ کہیے، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جن مشقتوں کو برداشت کر کے دین تم تک پہنچایا ہے، ان مصیبتوں پہ، ان مشقتوں پہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قربا کی مودت۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اہل قرابت کی، قربا کی مودت۔ ہم سے قربا کی مودت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس مشقت کے بدلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین اسلام کی تبلیغ میں انہیں ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ باشعور ہیں،
اچھی طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کو جب تک کسی نعمت کی اہمیت کا احساس نہ ہو تب تک اس نعمت کے دینے والے کے احسان کا اسے احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت کس اہمیت کا حامل ہے، آپ کو یہ احساس اگر ہو جائے تو نعمت دینے والے کی اہمیت اور اس کے احسان کا بھی آپ کو احساس ہوگا، اور جن لوگوں کے ذریعے سے وہ نعمت آپ تک آئے گی ان لوگوں کا بھی احسان اور ان کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ جس مقدار کی نعمت ہوتی ہے اسی مقدار کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی شخص 10 روپے آپ کو دے تو اس کا بھی ایک احسان ہے، لیکن اس سے زیادہ احسان اس کا ہوگا جو 10,000 دے دے، جو 50,000 دے دے اس کا اس سے زیادہ احسان، جو 1,00,000 دے دے اس کا اس سے زیادہ احسان۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جوں نعمت کی اہمیت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے تو نعمت دینے والے کے احسان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہم سے قربا کی مودت کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی مشقت کے بدلے میں۔ تو جب تک اسلام کی اہمیت کا ہمارے دلوں میں احساس نہ ہو اور رسول اللہ کو اس اسلام کی تبلیغ میں کن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مشقتوں کی داستان ہمارے سامنے نہ ہو، تب تک اس کے بدلے میں قربا کی جو مودت ہم سے مانگی جا رہی ہے اس احسان کی کڑی کو ہم صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس عظیم نعمت میں وہ اتنی مشکل مشقتیں پیش آئی اور اس کے بدلے میں ہم سے اس چیز کا مطالبہ ہو رہا۔ یہ سچ ہے کہ جس کے پاس اسلام کی دولت ہے اس سے بڑھ کر دھنی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔